حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور اس کے مالک کی قبر کھودنا شروع کر دی، اور جب قبر کے جو تختیاں تھیں وہ ہٹائیں تو دیکھا کہ قبر میں کچھ بھی نہیں، قبر خالی ہے۔ تو سیدھا اس نوجوان کو قبر بند کی اور فوراً امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، چند سال پہلے میرے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے مجھے کہا، خوبصورت نوجوان، کہ مولانا صاحب میں ایک ایسے گناہ کا شکار بن چکا ہوں جس کی وجہ سے مجھے اپنی بیوی میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس گناہ کا نام ہے لواطت، اور لواطت کی وجہ سے مجھے خوبصورت کوئی لڑکا نظر آتا ہے تو میری توجہ اس کی طرف جاتی ہے، لیکن مجھے اپنی بیوی میں شہوت محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی لکڑی ہو، وہ لڑکی نہیں بلکہ کیا ہے، لکڑی ہو، یعنی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ اور جب مجھے کوئی خوبصورت نوجوان لڑکا نظر آتا ہے تو میری ساری توجہ اس کی طرف جاتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ رب العزت سے توبہ کرو۔ اور میری بہنیں اور خواتین جو مجھ سے فون پہ رابطہ کرتی ہیں، بخدا میں ان کا کسی خاتون کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، جو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے شوہر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ شرعی طریقے سے جماع کی بجائے پاخانے کی طرف سے ہم سے جماع کرو۔ تو بعض لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی بیویاں کہتے ہیں بھئی ہماری شوہر جو ہیں ان کی رضا یہی ہے کہ ہم حلال طریقے سے جو جماع کا طریقہ ہے وہاں سے نہیں بلکہ پاخانے کی طرف سے جماع کرنا چاہتے ہیں، تو شوہر کی رضا کے لیے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ایک شخص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں لایا گیا، اور اس نوجوان پہ مقدمہ یہ تھا کہ اس نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ بہرحال گواہ پیش ہوئے، بحث ہوئی، تو قاضی نے اس نوجوان کو جو ایک سفید یعنی بیریش نوجوان تھا، اسے قاضی نے سزائے موت کی سزا سنائی کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس نے اپنے مالک یعنی آقا کو قتل کیا ہے۔ جب اس نوجوان کو پولیس والے لے کر جا رہے تھے تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور بآواز بلند حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے علی، مجھے نجائز قتل کیا جا رہا ہے، مجھے نجائز قصاصاً میرا سر قلم کیا جا رہا ہے اور میں بے گناہ ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو پکڑا اور سیدھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں اسے لے کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ امیر المومنین، اس نوجوان کا دعویٰ ہے کہ جو جرم اس پہ لگ چکا ہے، جس عدالت نے اسے مجرم بنایا ہے، اس کا یہ انکار کرتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو کہا کہ علی، آپ کے فیصلے مشہور ہیں، واقضاہم علی، اس کیس کی تفتیش تم کرو کہ یہ شخص گناہگار ہے کہ نہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے علی، میں بیریش ہوں، میرے چہرے پہ بال نہیں، میرا مالک جو تھا وہ لواطت کا عادی تھا، اس نے کئی بار مجھ سے بدکاری اور زنا کی کوشش کی لیکن میں خود کو بچاتا رہا، لیکن ایک بار ہاتھا پائی میں وہ مجھ سے زیادتی کرنے کی کوشش کرتا رہا، میرے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور میں نے اس کے سر پر دے ماری اور وہ مر گیا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کا قصہ سنا تو فوراً اس کو کہا کہ ایک کدال لو اور قبرستان کی طرف میرے ساتھ جاؤ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور اس کے مالک کی قبر کھودنا شروع کر دی، اور جب قبر کے جو تختیاں تھیں وہ ہٹائیں تو دیکھا کہ قبر میں کچھ بھی نہیں، قبر خالی ہے۔
تو سیدھا اس نوجوان کو قبر بند کی اور فوراً امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ امیر المومنین یہ شخص جو کہتا ہے میں بے گناہ ہوں یہ یقیناً بے گناہ ہے، یہ بے گناہ ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا حضرت علی تم نے تفتیش کی؟ انہوں نے کہا ہاں، اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے مالک کو قتل کیا ہے، میرا مالک لواطت کا شکار تھا، میں نے اس کی بات سنی لیکن یقین نہیں کیا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے ذہن میں آئی کہ جو شخص لواطت کا عادی ہو، مفہوم ایسے ہے، اور اسے قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے، جیسے ہی لوگ ہٹتے ہیں اندھیرا چھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اس کی قبر کھول کر اس کی لاش کو وہاں سے نکالتے ہیں اور اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں قوم لوط پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو کہتے جب میں نے حدیث میرے ذہن میں آئی تو میں نے قبر کھولی تو میں نے دیکھا کہ اس کے مالک آقا کی لاش اس کی قبر میں موجود نہیں، تو مجھے یقین ہوا کہ یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا علاج بتا رہا ہوں کہ جو لوگ لواطت جیسی بیماری کا شکار ہے، یہ اتنی زہریلی بیماری ہے کہ میں نے سفید ریش بزرگوں کو اس بیماری میں مبتلا دیکھا، تو وہ دو کام کرے، ایک دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک یہ 100 مرتبہ پڑھے اور 100 مرتبہ یہ ایک تسبیح پڑھے، یا اللہ یا حفیظ احفظنی۔ اس کا معنی کیا؟ یا اللہ یا حفیظ اے حفاظت کرنے والے، احفظنی میری حفاظت فرما اس سے، لعنت سے، اس زہریلی بیماری سے، اس زہریلی عادت سے۔ تو 100 مرتبہ اس تسبیح کو صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام کو پڑھے، اللہ رب العزت آپ کو اس عادت سے نجات عطا فرما دے۔